بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان شخص کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے مار لے، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگرچہ وہ معمولی چیز ہو، اے اللہ کے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، اگرچہ وہ اراک پلو کی ایک کٹی ہوئی شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہر جنتی کو 2 موٹی آنکھوں والی حوریں بطور بیویاں عطا کی جائیں گی۔ ہر بیوی کپڑوں کے 70 جوڑے زیبتن کیے ہوگی۔ اس کی پنڈلی کے اندر کا گودا اس کے کپڑوں اور گوشت کے ورے اس طرح صاف نظر آ رہا ہوگا جس طرح صاف شفاف شیشے کے گلاس میں شراب نظر آ رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے اعلان کرے گا کہ یہاں تمہارے لیے صرف تندرستی ہے، چنانچہ تم کبھی بیمار نہ ہوگے۔ یہاں تمہارے لیے صرف زندگی ہے، چنانچہ تم کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ کی زندگی بھی موت نہ آئے گی۔ اور یہاں تمہارے لیے صرف جوانی اور شباب ہے، چنانچہ تم کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ اور یہاں تمہارے لیے صرف نعمتیں اور سکون ہے، چنانچہ اب تمہیں کوئی تنگی تکلیف نہ ہوگی۔ بسم اللہ پڑھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کرام کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ اچانک ایک عرابی نے آ کر 2 لقمے کھا لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بسم اللہ کہہ دیتا تو یہ کھانا سب کو کافی ہو جاتا، جو کوئی بھی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کو نرمی کا حصہ دیا گیا ہے، اس کو دنیا آخرت کی بھلائی میں سے حصہ دیا گیا ہے، اور جس کو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا ہے، اس کو دنیا آخرت کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا زہد یہ نہیں کہ آدمی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور نہ یہ ہے کہ اپنا مال تباہ کر دے۔ زہد اور درویشی یہ ہے کہ آدمی اپنا ہاتھوں میں موجود مال پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کے دست و قدرت پر بھروسہ کرے، اور دنیا میں کوئی مصیبت آئے تو اس پر یہ سوچ کر ہوش آ جائے کہ دنیا کی مصیبت آخرت میں آنے والی بڑی مصیبت سے بہتر ہے۔